بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام قرآن کے آئینہ میں، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ بی بی مریم پر ایک مرتبہ اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ ذرا قرآن کی آیتیں سن لیجئے۔ قرآن عظیم الشان میں ہے، جس کی آیتیں پڑھ کر دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ مریم کا کتاب میں تذکرہ کیجئے، یعنی کہ اللہ پاک ہمارے نبی کو بتا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا اس کتاب میں، قرآن پاک میں تذکرہ کیجئے۔ آئیے بی بی مریم کا کردار قرآن کے آئینے میں دیکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اپنے مکان کی سمت مشرق کی طرف کو گئی تھی، غسل کرنا چاہتی تھی۔ اس خلوت کے عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں سامنے آئے، یعنی کہ جو حضرت مریم علیہ السلام تھی اپنے مکان کی طرف سے غسل کرنے کے لیے گئی تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل انسان کی شکل میں آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اب بی بی مریم آج کے دور کی کوئی بگڑی ہوئی عورت نہیں تھی کہ تنہائی میں غیر محرم مرد کو دیکھ کر مسکراہٹوں سے استقبال کرتی۔ وہ تو شرم و حیا کی دیوی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے غیر محرم کو دیکھا تو تڑپ اٹھی، فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے، یعنی کہ تو یہاں کیوں آیا ہے جو میرے نہانے کی جگہ ہے، میں تم سے اللہ کا خوف، اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے اللہ پاک کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم تو ڈر گئی، لہٰذا انہوں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لیاہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ستھرا نیک بیٹا دیا جائے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی، یہ بات تو پہلے سے بھی زیادہ اور مصیبت والی تھی کہ میں کنواری ہوں، میرے بیٹا کیسا ہوگا، یعنی کہ مریم علیہ السلام ایک کنواری لڑکی تھی، تو جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ سنائی، خوشخبری سنائی کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا، تو وہ پریشان ہو گئی کہ میں تو کنواری ہوں، شادی بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کہاں سے ہو جائے گا، میرے بیٹا کیسا ہوگا۔ چنانچہ بی بی مریم نے آگے سے جواب دیا انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں بدکار ہوں، یعنی کہ بیٹا تو دو ہی، یعنی میں نے نکاح کیا ہوتا تب بھی میرا بیٹا ہونے کا وہ تو اندیشہ تھا، اور میں بدکار ہوتی تب بھی بیٹا ہونے کا، لیکن میں ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، یا تو بیٹا نکاح کے ذریعہ ہوتا ہے یا گناہ کے ذریعہ ہوتا ہے، تو بی بی مریم نے کہا کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ جب ان کی اس بات کو فرشتے نے سنا تو کہا قال کذالک، اللہ کا فرشتہ بھی کذالک کی مہر لگاتا ہے۔ بی بی مریم تم اتنی پاک دامن ہو، تم جو بھی دعویٰ کر رہی ہو تم اپنے دعوے میں 100% سچی ہو۔ مریم کے کردار پر یہ قرآنی مہر قیامت تک سلامت رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائیں جو اتنی باحیا زندگی گزارنے والی ہوں کہ فرشتے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے پھریں۔ سبحان اللہ۔ بی بی مریم نے جب یہ جواب دیا تو فرشتے نے کہا قال ربک هو علی ہین، اے بی بی مریم آپ کے پروردگار نے بیٹا دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے بیٹا نہیں دینا کہ آپ کو نظر و نیاز کی ضرورت پڑے، آپ کو تو پروردگار نے بیٹا دینا ہے۔ لہٰذا بی بی مریم کو آثار حمل محسوس ہونا شروع ہو گئے، وہ بڑی پریشانی ہوئی، بڑی مغموم ہوئی، دل اداس ہے، میں کنواری ہوں، یعنی کہ ہر انسان پریشانی ہو جاتا ہے جب کنواری لڑکی کو اسی کو ہی پتہ ہی چلے، کوئی انسان اس سے کہے کہ تمہیں بیٹا ہوگا تو پریشانی ہوگی کہ میری نہ تو شادی ہوئی ہے اور میں پاک دامن بھی ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کہا منہ کالا کرا ہے، میں کنواری ہوں، لوگوں میں میری عبادت کے چرچے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کتنی معصوم ہوں اور اللہ پاک کی عبادت گزار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر کے عبادت میں گزاری ہے، اعتکاف میں اپنی جوانی گزاری، اب جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کنواری حالت میں میری یہاں بیٹا ہوا تو پھر میری عزت کا کیا بنے گا۔
بی بی مریم کو ساری عمر کی کمائی ختم ہوتی نظر آئی، یعنی کہ جو انہوں نے اللہ کے گھر میں جو صفائی کیا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، جو اس نے کمایا تھا آخرت کے لیے، بی بی مریم کو لگا کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس پریشانی میں بی بی مریم گھر سے نکلی اور گھر کے قریب تنہائی میں آ کر وہ ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گئی جس طرح کوئی ہارا ہوا جرنیل بیٹھتا ہے۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، چنانچہ اس وقت بہت غمزدہ تھی، دل میں دعائیں کر رہی تھی، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ پروردگار نے تسلی دی۔ فنادیہا من تحتہا الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا بی بی مریم غم زدہ نہ ہو، جب تجھے وضع حمل کی تکلیف محسوس ہو اس کھجور کو ہلا دینا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، فکلی وشربی، یہ کھجوریں کھا لینا اور پانی پی لینا، اور اگر بیٹے کی ولادت ہو تو وقرری عینا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے لخت جگر کی جبین پر جمال نبوت کی کرنیں پھوٹتی دیکھ کر اس کو بوسے دینا، تمہیں تسلی مل جائے گی۔ اور اگر تم واپس قوم کی طرف جاؤ اور لوگ تم سے یہ پوچھے کہ یہ کیا معاملہ بنا تو جواب دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت کے روزے میں بولنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی، یعنی کہ اللہ پاک بی بی مریم علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ بیچاری پریشان تھی، غم زدہ تھی، کہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ پاک نے وہیں ایک کھجور کا درخت وہاں سے نکال دیا اور وہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس میں سے کھجوریں کھانا اور یہیں سے پانی پینا، اور تم کبھی بستی کی طرف جاؤ اور تمہیں لوگ برا بھلا کہیں تو بالکل تم کہہ دینا، بالکل تم روزے کی نیت کر لینا، کچھ نہ بولنا۔ پہلے روزہ ایسا رکھا جاتا تھا کہ بولتے بھی نہیں تھے، آج بھی رکھتے تو اچھا تھا، کیونکہ روزہ بولنے سے ہی برائی کرنا، کسی کی چغلی کرنا، بہتان لگنا، ویسے ہی روزہ خراب کر، جھوٹ بولتے ہیں طرح طرح کے، تو ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے سے روزہ خراب ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی روزہ خراب ہو جاتا، تو پہلے ان چیزوں کا بھی روزہ رہتا تھا۔ تو اللہ پاک بی بی مریم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دینا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں بولنے کا بھی روزہ رہتا تھا، یعنی کہ میں کچھ نہیں بول سکتی۔ اس وقت کے روزے میں بولنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی، چنانچہ ان کی ماں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی، تو ماں نے اپنے وقت میں اللہ کی نظر مانی تھی۔ آج بیٹی نذرت للرحمن کہہ رہی ہے، معلوم ہوا جیسی مائیں ہوا کرتی ہیں ایسی ہی بیٹی ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ بیٹی کوئی الگ سے پیدا نہیں ہوگی، جیسے آپ پرورش کریں گی، آپ رہیں گی، نمازیں پڑھیں گی، قرآن پاک پڑھیں گی، جھوٹ سچ بولیں گی، آپ ہی کا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا۔ جب نیک مائیں ہوں تو اللہ رب العزت بیٹیوں کو بھی پاک دامن زندگی عطا کرتے ہیں۔ فَأَتَتْ بِهَا قَوْمُ، تو بی بی مریم اپنے بیٹے کو لے کر جب قوم کی طرف آئیں، قوم نے طعنوں کے نشتر لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگی قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو یہ کیا عجیب چیز لے کر آ گئی، یعنی کہ لوگ ان کو بہت پاک دامن کہتے تھے اور تھی بیچاری، لیکن جب انہوں نے بیٹا دیکھا تو لوگوں کو سب حیران رہ گئے، تو کہنے لگے کہ یہ کیا لے کر آئی ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرے ابا برے تھے اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جب کسی عورت سے کوئی اخلاقی غلطی ہوتی ہے تو بھائی پر بھی الزام آتا ہے، ماں اور باپ کی بھی بدنامی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس میں سب لپیٹے میں آئیں گے، یہ نہیں کہ وہی انسان آئے گا، لپیٹے میں اس لیے آئیں گے کہ اس نے اس کے ماں باپ نے اور بڑے بھائی بہنوں نے اس کی پرورش اچھی نہیں کی۔ جوان بچی، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پرورش کریں، تم خود پہلے سدھر جاؤ، میں ماؤں سے کہتا ہوں پہلے خود سدھر جاؤ، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، سچ بولو، کسی کی برائی نہ کرو، تو خود اولاد تمہاری سدھر جائے گی۔ تم ایسا نہیں کرو گی، اب تم ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کر کے شادیوں میں جاؤ گی، ننگے سر بازاروں میں جاؤ گی، تو تمہاری اولاد بھی یہی کرے گی۔
جوان بچی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ذات کا عمل ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کی عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ چنانچہ قرآن سے گواہی مل رہی ہے جب قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، وہ مریم کا نام بھی لے سکتے تھے مگر نہیں، ان کو نشتر لگا رہے ہیں کہ سوچ تو بہن کس کی، بیٹی کس کی، ماں کی اور کس باپ کی لخت جگر ہے۔ چنانچہ جب بی بی مریم نے الزام تراشی کے یہ طعنے سنے تو دل تو پہلے سے ہی دکھی تھا، ان کو کہنے لگی، یعنی کہ مریم علیہ السلام بیچاری پہلے سے ہی پریشان تھی۔ جب اللہ پاک نے کہا کہ تمہیں بیٹا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ نہ میرا نکاح ہوا، نہ میں بدکار ہوں، تو بیٹا کہاں سے ہو جائے گا۔ جب لوگوں نے طعنے دینے شروع کر دیے تو اور بھی زیادہ پریشان، انسان طعنوں سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، خود اپنے گھر کے کلیسوں سے پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنے لوگوں کے طعنوں سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ان کو کہنے لگی فاشارت الی، ہاتھ کا اشارہ بچے کی طرف کر دیا، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہہ دیا بچے کی طرف کر دیا، جو بھی کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ گویا کہنا چاہتی ہے کہ تم میرا سر مت کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو چھوٹا بچہ گود میں ہو وہ کیسے ہم کلامی کر سکتا ہے، یعنی کہ معصوم بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ اس وقت پروردگار نے ضابطے کو بدل دیا کہ میرے بندے عیسیٰ علیہ السلام بچے گود میں بولا نہیں کرتے، مگر تیری پاک دامن ماں پر الزام لگ رہا ہے، یعنی کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بچے بولا نہیں کرتے کیونکہ بچوں کو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے بولنے میں، لیکن اب تیری ماں پر الزام لگا رہے ہیں لوگ طرح طرح کے، تو اب تیرا بولنا ضروری ہے۔ الزام لگ رہا ہے، میں پروردگار ضابطے بدل رہا ہوں، آپ کو بولنا ہوگا اور اسی بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہوگا۔ چنانچہ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے اور کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے کہ جب پاک لوگوں پر الزام لگتے ہیں تو پروردگار ان کی طرف سے گواہیاں دلوانے کے لیے ضابطوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے کافی سارے صحابیات پر جب الزام اماں عائشہ پہ، ہمارے نبی کی بیوی ہماری اماں ہیں، ان پر الزام لگا تو اللہ پاک نے قرآن اتارا، اور جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا لوگوں نے تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دن کے بچے تھے بلوا دیا۔ تو اللہ پاک جب پاک دامن جو لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم میرے ہو جاؤ، پھر جو تمہارے سارے کام میرے ہو جائیں گے، پھر میں خود کروں گا تمہارے کاموں کو، لیکن لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسی زندگی کتنی پسندیدہ ہے۔ آئیے آخری بات سن کر آج کی بات کو کسی نتیجے تک پہنچائیے۔ بند کر دیں۔